کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خود ہی بہت مشکل بنا لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، جب حالات بہتر ہوں گے، جب ہمارے پاس زیادہ پیسے ہوں گے، جب ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، تب ہم خوش ہوں گے اور ہمیں سکون ملے گا۔ لیکن شاید زندگی کا اصل سکون ان سب چیزوں کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے میں نہیں، بلکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں خوشی تلاش کرنے میں ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام بہنوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے پاس جو بھی موجود ہے اس میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ہر وقت پریشان رہنا کہ یہ نہیں وہ نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ زندگی میں ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ دن ہمیں اچھے گزرتے ہیں اور کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جب دل کسی کام میں نہیں لگتا۔ لیکن میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر دن کے بہترین ہونے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ کبھی گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے، کبھی چائے بناتے ہوئے اور کبھی اپنے گھر کو سمیٹتے ہوئے بھی انسان اپنے لیے سکون کے چند لمحے نکال سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ بڑی خوشیوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اصل خوشیاں اکثر انہی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں، وہ چیزیں نہیں، دوسرا اتنا خوش ہے، تو ہم کبھی بھی شاید خوش نہیں رہ سکتے۔ تو میں تو اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو تلاش کرتی ہوں اور ان کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور خوش رہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم خوش رہیں یا نہ رہیں، اس سے کسی کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم اکثر دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کسی کے پاس ہم سے زیادہ ہے، کسی کی زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہے، کوئی ہم سے زیادہ خوش ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ ہم کسی کی پوری زندگی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف اس کا ایک حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کا موازنہ دوسرے سے کرنے لگتے ہیں۔ اپنے کل سے بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے لیے خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ خوش رہنے کا مطلب شاید یہ ہے کہ پریشانی کے درمیان بھی انسان امید کا دامن نہ چھوڑے۔ اگر آج کا دن مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کل آسانی لانے والا ہے۔ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور انسان بھی بہت کچھ سیکھ کر بدل جاتا ہے۔ اس لیے اب میں یہی سوچتی ہوں کہ زندگی کو بہت زیادہ سوچ سوچ کر نہیں بلکہ محسوس کر کے جینے چاہیے۔ جو لوگ ہمارے اپنے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ہر دن خود کو تھوڑا تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج تھوڑا سا موڈ تھا ایسی باتیں کرنے کا، تو میں نے اپنے بلاگ میں آپ سے ایسی باتیں کر لی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ آپ ضرور کمنٹس میں دیجیے گا کہ آپ کو یہ میری باتیں پسند آئیں یا نہیں آئیں، کیونکہ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہم خود ہی خوش رہ سکتے ہیں اور اپنے پاس خوشیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کو اگر دیکھ دیکھ کے جئیں گے تو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اپنی لائف کو اپنے لحاظ سے انجوائے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اور اگر ہم دوسروں کے تاکہ جھانکی میں رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، اس کے پاس کیسے آ رہا ہے، تو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے۔ تو اگر خوش رہنا ہے تو جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پر ضرور عمل کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ سب کی زندگی میں بہت خوشیاں آ جائیں گی، کیونکہ ہر انسان کی زندگی جو ہے مختلف چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمیں بس ان کے خوشی کے پہلو نظر آتے ہیں۔ ہر بندہ اسٹرگل کرتا ہے اور وہ کسی مقام پر پھر جا کر پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جس طریقے سے ایک جیسے موسم نہیں رکھے نا، تو اس طریقے سے لوگوں کی زندگیاں بھی ایک جیسی نہیں رکھی۔ جس طرح دھوپ چھاؤں ہوتی ہے، تو زندگی کا تعلق بھی اسی سے ہی ہے کہ زندگی میں کبھی خوشیاں ہیں، کبھی غم ہیں۔ چلیں دیکھیں، آپ سے باتیں کرتے کرتے میرے تمام کام ہو گئے۔ میں نے برتن بھی دھو لیے اور میں نے کہا کہ شام میں ذرا منہ دھو لوں۔ اچھا، میں منہ دھوتی ہوں نا تو میں نے بیسن اور مسور کی دال پیس کر رکھی ہوئی ہے، تو فیس واش میں تھوڑا سا وہ ملا لیتی ہوں اور اس سے منہ دھو لیتی ہوں، اور کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں یوز کرتی۔ اس سے بہت اچھا اور فریش لک آتا ہے اور میرا چہرہ فریش رہتا ہے۔ اب کل ہماری اسکول کی روٹین ہے تو لائٹ کا بھی بڑا ایشو رہتا ہے، تو میں ٹائم اپنے کپڑے استری کر لیتی ہوں، اور بچوں کے تو میں نے کر لیے۔ ابھی میں اپنے کپڑے استری کر رہی تھی، اس سے پہلے جب میں برتن وغیرہ دھو رہی تھی تو میں نے آپ سے کچھ باتیں کر لیں۔ تو یہ میری کل کی تیاری ہے، کل مجھے اسکول جانا ہے، اور کسی دن اپنی پوری ڈیلی روٹین، پورا ٹائم ٹیبل، پورا شیڈیول آپ سے شیئر کروں گی۔ پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ میری کتنی ٹف روٹین ہے، اور مجھے ریسٹ کرنے کا ٹائم بھی بہت ہی کم ملتا ہے،
لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو میں کر سکتی ہوں۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔